دہشت گردی کے خلاف، اور اس جنگ میں پاکستان کی عوام نے بہت بڑی قربانی دی، ہماری افواج نے، ہماری سپاہ نے اور ہماری عوام نے. ہم نے بہت بڑی معاشی قربانی دی. افغانستان کے لوگ بھی بہت بڑی قربانی دے چکے، ان کا بھی بہت نقصان ہوا. وہاں کے لوگ بھی فٹیگ تھے اور یہاں بھی لوگ امن کے خواہش مند تھے. اگر جنگ کے ذریعے امن آنا ہوتا تو 20 سال میں آ چکا ہوتا، نہیں آ سکا. دوسرا راستہ گفت و شنید کا تھا. جب امریکہ کی فوجیں وہاں سے گئیں یا کولیشن فورسز ISF فورسز وہاں سے گئیں تو ہمیں اور ایک نئی سیٹ اپ وہاں آیا. اس سیٹ اپ کے آنے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ ہندوستان کا افغانستان پر جو انفلوئنس تھا اس میں قدرے کمی آئی ہے. را کی جو انگریس تھی اس اور جو نیا سیٹ اپ وہاں آیا تھا اس نے واضح کہا کہ ہم افغانستان کی سرزمین نہیں ہونے دیں گے. ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا لیٹس گیو پیس اے چانس. ہم امن کو ایک موقع دیتے ہیں اور امن کے موقع کے لیے ہم مذاکرات کا آغاز کرتے ہیں. آج وہ اپنی ناکامیوں پر جو پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سانحہ پشاور کی ناکامی کا جواب نہیں دے پا رہے، آج وہ مگرمچھ کے آنسو بہانے کی کوشش کر رہے ہیں اور قوم سمجھتی ہے انہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت اور قوم جانتی ہے کہ اس مذاکرات کے موضوع پر پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی سول لیڈرشپ ایک صفحے پہ تھی. ایکس فارن منسٹر آف پاکستان ایک پیج پہ تھے، متفق تھے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. اور یہی بلاول اور یہی شہباز ان بریفنگ میں شامل تھے جن بریفنگز میں ان کو اعتماد میں لیا گیا. ان کیمرہ سیشنز ہوئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں، میں ان میں موجود تھا. پوری پاکستان کی پارلیمنٹری لیڈرشپ وہاں موجود تھی، ان کو بریف کیا گیا. تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ملک میں سیاسی افراتفری پیدا ہو گئی، اور اس سیاسی افراتفری کے بعد وہ بات آگے نہ بڑھ سکی. اب ان کو کون واپس لایا؟ سوال آپ کا یہ ہے. میں بیک گراؤنڈ دیا، سوال یہ ہے کہ ان کو کون واپس لایا؟ ان کو تحریک انصاف واپس نہیں لائی. اگر کوئی لائی ہے، اگر کوئی معاہدہ ہے تو حکومت میں وہ ہے، ہم نہیں ہیں.